آزادی کے لیے مرنا پڑتا ہے. وہ کسی نے کہا جینے کے لیے مرنا پڑتا ہے. فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے. جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا. شہداء نے پکارا ہے تم کو فردوس کے بالا خانوں سے. ہمراہ وفا میں کٹ آئے تمہیں پیار ابھی تک جانوں سے. بہت سے لوگ کہتے ہیں یہ مولویوں نے کیا کیا ہے، علماء نے کیا کیا ہے. جو اکابر نے کیا ہے وہ تو میں نے اشارات دے دیے، آپ پڑھ بھی سکتے ہیں. لیکن علماء کا کام ہے ممبر پر بیٹھ کر حق بولو بتانا. وہ بتا رہے یا نہیں؟ اب عوام کس مرض کی دوا ہے؟ علماء نے جہاد کا فتویٰ دے دیا، اب عمل کرنا تو عوام کا کام. وہ ایک چھوٹا سا کسی نے واقعہ لکھا ہے سمجھانے کے لیے. کہا ہندوستان پاکستان جب ایک تھا تو یہاں پر ایک طوطا پنجرے میں قید تھا. تو گھر کا مالک چین جا رہا تھا. اس نے گھر والوں کو کہا چین سے تمہارے لیے کیا لاؤں، تمہارے لیے کیا لاؤں. بیوی سے، بچے سے، بھائی بہنوں سے پوچھا، سب نے اپنی فرمائشیں بتائی. جاتے ہوئے پنجرے میں قید طوطے سے بھی پوچھا تیرے لیے کیا لاؤں. اس نے کہا میرے لیے کچھ نہیں لاؤ، بس میرا سلام لے کر جاؤ اور چائنا میں جا کر تمہیں جو طوطا درخت پر بیٹھا ہوا نظر آئے اس کو کہو تمہارے بھائی ہندوستان میں پنجرے میں جو قید طوطا ہے اس نے تمہیں سلام بھیجا. بس ٹھیک ہے. یہ چائنا گیا، اس کو ایک درخت پر طوطا نظر آیا. اس نے کہا بھائی ہندوستان میں تیرا ایک بھائی ہے طوطا، وہ پنجرے میں قید ہے، اس نے تجھے سلام بھیجا. اس طوطے نے جیسے یہ سنا نا درخت سے گرا اور مر گیا. یہ بڑا پریشان کہ یار سلام سننے پر یہ مر گیا. بہرحال یہ واپس آیا، سب کو ان کی گفٹ دیے. طوطے کے پاس آیا، طوطے نے کہا میرا سلام میرے بھائی کو پہنچایا؟ کہا بالکل پہنچایا، لیکن وہ تو آپ کا سلام سنتے ہی مر پڑا. اس طوطے نے جب یہ سنا یہ بھی مر گئے. یہ بڑا پریشان کہ یار یہ کہانی کیا ہے. بہرحال اس نے کہا کہ یار اب پنجرا کھولا، اب اس کو کہیں دفنانا پڑے گا. نیچے رکھا، کھڈا کھودنے لگا، طوطا اڑ گیا. سامنے درخت پر بیٹھا. اس نے کہا دادی صلی اللہ کرا، یہ کون سی گیم تھی، یہ تم نے کیا کیا؟ اس نے کہا کہ وہ جو میں نے سلام بھجوایا تھا نا، میں اس سے طریقہ پوچھ رہا تھا آزاد ہونے کے لیے کیا کرنا پڑے گا. اس نے گھر کر مرنے کی ایکٹنگ کر کے بتا دیا آزاد ہونے کے لیے مرنا پڑے گا. وہ بھی مرا نہیں ہے. تو میرے بھائیوں آزادی کے لیے مرنا پڑتا ہے، قربانیاں دینی پڑتی ہے. ہمارے بھائیوں پر غزہ پر اس وقت کیا گزر رہی ہے، قربانیاں دے رہے، لیکن اس شہادت کے بعد، زخموں کے بعد، بھوک کے بعد، قید و بند کی صعوبتوں کے بعد بھی آج وہ کہتے ہیں رضینا قسمت الجباری فینا، اللہ ہم آپ کی تقدیر پر راضی ہیں. میرے دوستو، اس ملک کے اندر بھی اسلامی انقلاب لانے کے لیے آپ کو علماء کے ساتھ اپنا تعلق جوڑنا پڑے گا. ضرورت آنے پر قربانی دینی پڑے گی. ابھی بھی ختم نبوت پر آئے روز ڈاکہ ڈالنے کی کوشش نہیں ہوتی. علماء اسمبلی میں آواز اٹھاتے، ممبروں پر آواز اٹھاتے، روڈ میں ریلیاں ہوتی ہے، روڈ بلاک کرتے ہیں. ان کو تھوڑا ڈر لگ جاتا ہے، بیا کو پکی دورا غیرت نہیں، پھر تو گھبرا جاتے ہیں. یقین مانے علماء کی آواز اور آپ لوگوں کی محنت نہیں ہوتی. یہ اس ملک کی اس تاریخ کو اور نظریات کو مسخ کر چکے ہوتے. انشاءاللہ یہ کبھی اپنی کوششوں میں کامیاب نہیں ہوں گے. بہت جلد یہ ملک اسلام کا قلعہ بنے گا، حقیقی علمبردار بنے گا، اور پوری دنیا کے مسلمان ممالک کے لیے انشاءاللہ صف اول میں نظر آئے گا. خدا کرے میری عرض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو. یہاں جو پھول کھلا رہے برسوں، جہاں خزاں کو گزرنے کی بھی مجال نہ ہو. بآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.